الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین گرامی قدر، میرے بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے دو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں مجھے صحیح کہنے کی، سمجھنے سمجھانے کی، پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک ہمارے ہاں معزز، محترم، مشرف وہ شخص ہے جس میں تقوی زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں معزز اور محترم ہونے کا جو معیار ہے وہ تقوی پر ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کی مثال یوں ہے جیسے کوئی بھی سواری، کوئی بھی گاڑی کسی بھی ملک کی ہو، کسی کمپنی کی ہو، کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس میں بریک نہ ہو، گاڑی روکنے کی صلاحیت بریک نہ ہو، تو اس گاڑی کو کوئی نہیں خریدے گا،
کوئی اس کے حسن پہ نہیں جائے گا، کوئی اس کے غیر ملکی ہونے پہ نہیں جائے گا، زیادہ قیمتی ہونے پہ نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی خریدتا ہے تو اس کو نقصان سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ اس میں بریک نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کان دیے اللہ تعالیٰ نے سماعت کے لیے، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے، چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدم عطا فرمائے، سارا کام انجام دینے کا پلان اور پروگرام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمایا۔ اب اگر انسان ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ ان کو اتنا بے جا استعمال کرنے لگتا ہے کہ نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ جائز کو نہ ناجائز کو، میری مرضی، میری چیز ہے۔ کوئی شریعت کی پاسداری نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت و فرما برداری نہیں۔ یہ انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا، یہ انسان نقصان سے نہیں بچ سکتا، اس کی یہ تمام نعمتیں یہ اس کو جہنم میں پہنچا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ انسان کو تقوی عطا فرمایا، اور اپنے ہاں محترم اور مشرف اور مکرم ہونے کا معیار اللہ تعالیٰ نے تقوی بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا مالدار ہونا، وڈیرا ہونا، کسی عہدے پر فائز ہونا، سفید پوش ہونا، کسی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر تقوی ہے، اگر اس کے اندر تقوی ہے تو وہ دنیا کا غریب ترین مسکین انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں رہنے والا، حبشہ کا رہنے والا، وہ کالا بلال کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ معزز ہے۔ بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، تجار، سردار مشرکین مکہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں، سارے رد کر دیے۔ حبشہ کا کالا بلال صرف اس لیے معتبر ہے کہ اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بغیر تقوی کے استعمال کرے گا، وہ نقصان میں ہے، خسارہ میں ہے، اس کو پھر کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو فرمایا کہ دیکھو یہ تمام نعمتیں تو ہم نے آپ کو آپ کی ضرورت کے لیے دی ہیں، ہم نے ان تمام نعمتوں کا آپ سے حساب لینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، حساب لیں گے ہم تم سے۔ ان میں کامیاب وہی ہوں گے جنہوں نے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے
تقوی اختیار کیا ہوگا۔ تقوی کیا؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ کوئی کام کرے، دن میں کریں، رات میں کریں، تنہائی میں کریں، اجتماعیت میں کریں، اپنی مرضی سے کریں، کسی کے کہنے پر کریں، ایک نظر دماغ کو حاضر کر کے یہ سوچ لے کہ میں ایک دن اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں جواب دے سکوں گا۔ میں اللہ کے حضور سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، میرے پاس اس کا جواب ہوگا۔ میں اللہ کے حضور سرخ رو ہو سکتا ہوں۔ ذہن کو اس وقت ضروری ہے اس استحضار کرنا، ورنہ نقصان۔ حدیث مبارکہ میں ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی، میرا اگر انتقال ہو جائے تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راکھ کو فضاؤں میں اڑا دینا۔ اگرچہ یہ بات صحیح نہیں، شریعت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب فضاؤں میں میری راکھ اڑ جائے گی نہ وہ راکھ اکٹھی ہو سکتی، نہ میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا۔ میں گناہ گار آدمی ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں میری طاقت نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دے سکتا۔ یہ سوچ کر کے اس نے یہ جاہلانہ حرکت کی۔ ورثاء نے وصیت پر عمل کیا، ان کا انتقال ہوا، جلا دیا گیا، راکھ کو فضاؤں میں اڑا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم فرمایا کہ سارے ذرات کو جمع کر کے لاؤ اس کو میرے سامنے۔ پیش کیا گیا۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی تو نے یہ؟ کیا تو آج میرے سامنے نہیں کھڑا؟ کیا تو نے میری عظمت کے ڈر سے کی؟ کیا تو نے میرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے کی تھی؟ اس نے یہ کہا کہ اللہ میں نہیں جانتا تھا اس بات کو کہ آپ اس پر بھی قادر ہیں، مجھے تو صرف اتنا ہی ذہن میں آیا، میں وہ کر گزرا، اور میں اسی بات سے تو ڈرتا تھا، اور میں تو گناہ گار آدمی تھا۔ میرے ذہن میں آئے کہ گناہ گار اتنے گناہوں کو لے کر کے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا کس منہ سے ہوں گا، کیسے کھڑا ہوں گا، کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ پاک نے اس شخص کی اسی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، بادشاہ ہے۔ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اسی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ کیا تو میرے سامنے تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ تو میرے سامنے کھڑا نہ کیا جائے؟ اگر تیرے اندر یہ ڈر ہے، یہ خوف تھا، جا ہم نے اسی وجہ سے یہ معاف کر دیا۔ یہ ڈر پیدا کرنا ہے اپنے اندر، یہ تقویٰ ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ ڈر نہیں ہے واللہ پھر کوئی حفاظتی انتظامات، کوئی چیزیں، کچھ بھی اس کو گناہ سے نہیں روک سکتی۔ اگر ہمارے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے
سارے دنیا کے خوف ختم، کوئی خوف نہیں۔ کھنڈی تلواریں لے کر دو صحابہ سپر پاور کے سامنے جا رہے ہیں، قالین کو اکھیڑتے ہوئے، مارتے ہوئے، کوئی ڈر نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، کھنڈی تلواریں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ کس طرح کے سامنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے جا رہے تھے، اپنی مرضی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ساتھ لڑتے لڑتے سینے پر چڑھ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اٹھائی سینے پہ مارنے کے لیے، اس نے نیچے لیٹے لیٹے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دی، آپ نے چھوڑ دیا اس نے کہا کہ علی میں نے تو تھوکا تھا تیرے غصے کو اور تیش دلوانے کے لیے، ایسے موقع پر جب انسان غصے میں ہو اور کوئی شخص مد مقابل اس پر تھوک دے تو اس سے تو غصے میں اور تیش آتی ہے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ ہاں، پہلے جو میں آپ کے اوپر چڑھ بیٹھا تھا، آپ کو مارنے لگا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کر رہا تھا، اب تو نے میرے چہرے پر تھوکا ہے، مجھے ڈر لگا، میں ڈر گیا اس بات سے، اب اگر میں نے اس کو مارا تو کہیں میرا نفس اس میں شامل نہ ہو، میرا نفس مبتلا نہ ہو جائے، میں نے تجھے چھوڑ دی۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا، جب انسان تقوی اختیار کرے گا، انسان وہ جانوروں سے بھی محفوظ ہو جائے۔ آج ہماری تو انسانوں سے جان محفوظ نہیں ہے، آج ہمارے مال، ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہم انسانوں سے محفوظ نہیں ہیں، ہمیں ڈر ہے، گھر سے نکلتے ہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف پیدا ہو جائے تو انسان انسانوں سے نہیں جانوروں سے بھی محفوظ ہو جائے۔ صحابہ کی جماعت لشکر جا رہا ہے، رات ہو گئی، امیر قافلہ نے کہا خاصی رات ہو گئی ہے، جنگل بڑا طویل ہے، بہتر یہی ہے کہ جنگل کے باہر ہی ٹھہر جاتے ہیں، ادھر ہی پڑاؤ کر لیتے ہیں۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ جنگلی جانور ہے، یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، درندے ہیں، نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے، یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ فوراً ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، او جنگل کے جانوروں سنو، آج تمہارے جنگل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے صحابہ کی جماعت موجود ہے، خبردار کوئی جنگلی جانور جنگل میں نظر نہ آئے، چلے جاؤ، آج رات ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دیکھا گیا باقاعدہ، صحابہ نے دیکھا، شیر بھی جا رہا ہے، بھیڑیا بھی جا رہا ہے، چیتا بھی جا رہا ہے، جانور جا رہے ہیں جنگل خالی کر کے۔ کیوں؟ کہ آج جنگل میں وہ لوگ آ گئے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہوا ہے۔
جو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ جب ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں گے، ہم اگر باپ ہے تو وہ اولاد کے حقوق ادا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ اگر اولاد ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے گی۔ بیوی ہے شوہر کی فرما بردار ہوگی، شوہر ہے بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے موقع پہ 3 آیتوں کا انتخاب فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ کیوں نہیں وہ حقوق ادا کرے گا؟ وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اگر وہ تاجر ہے، ناپ تول میں ہیرا پھیری نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا، ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، دیتے وقت زیادہ دے گا، لیتے وقت پورا پورا لے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ملازمین کو کہا کہ دیکھو یہ تھان جو ہے اس میں یہ نقص ہے، یہ پیچھے سے اس طرح سے آ گیا ہے، اس کو بیچو تو خریدنے والے کو بتا کے بیچنا کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کی مرضی ہے لے، مرضی ہے نہ لے۔ ملازم نے ایسا نہیں کیا، بھول گیا، آ کے بتایا کیوں میں نے بیچ دیا۔ کس کو بیچا معلوم نہیں، بتایا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے، وہ بھول گیا۔ پورا شہر گھمایا، اعلانات کروائے، اس طرح سے ایک شخص نے تھان خریدا ہے وہ رابطہ کرے، اللہ نے کرم کیا، وہ بندہ مل گیا، اس سے معافی مانگی، اس کو بتایا کہ اس تھان کے اندر یہ نقص ہے، آپ نے قیمت دی ہے صاف مال کی، عمدہ مال کی، میرے ملازم نے آپ کو مال دے دیا نقص زدہ، لہذا اب آپ کی مرضی ہے رکھے تو اس کی قیمت لگا لے، مرضی آپ واپس کر دیں۔ ورنہ ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اچھا کیا یار، جان چھوڑی، بک گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا ڈر کہ میری طرف سے، میری جانب سے اس شخص کے ساتھ زیادتی ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، میں اللہ میاں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے انسان کے اندر، وہ کسی بھی عمل میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی فیلڈ، کسی بھی منصب پر ہو، پھر وہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ امن، سکون، چین، راحت، گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں، ہر جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جب دنیا میں وہ بندہ اتنا سکون اور چین اور آرام سے رہا تو آخرت میں کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوہری جنت، 2 جنتیں ملیں گی ایسے شخص کو، 2 جنتیں، ایک تو اعمال کرنے پر، دوسری جب وہ ایسے مقام پر پہنچتا تھا جہاں وہ گناہ کر سکتا تھا، کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، پھر وہ اللہ کی طرف نظر کر کے ڈرتا تھا، وہ دیکھ رہا ہے جس نے دیکھنے والوں کو بصارت عطا فرمائی ہے، اس کے ڈر سے وہ رک جاتا تھا، بریک کرتا تھا، تقوی اختیار کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جنت اس لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا متقی بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔